الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی تقلیم کل ظفر مد من الطعام. مولانا فی تقلیم، تقلیم کہتے ہیں قلم کرنا یعنی کاٹنا. فی تقلیم کل ظفر، ظفر کہیں گے ناخونوں کو. فی تقلیم کل ظفر، ہر ناخون کو کاٹنا. تو ہر ناخن، ایک انگلی کا ناخن کاٹا، مدم من طعام، ایک مد طعام. ایک مد جانتے کتنا ہوتا ہے؟ 750 کلو، ارے 750 گرام. ایک مد طعام کہنا فی تقلیم کل ظفرن، ٹھیک ہے، ہر ناخن کے بدلے، ہر ناخن کاٹنے کے بدلے مدم من طعام، یعنی 750 گرام کھانا، گیہوں، جو یا کچھ اور وفی یدیہ ورجلیہ شأۃ مع اتحاد المجلس. اللہ اکبر. اگر آپ نے دونوں ہاتھوں کا ناخن کاٹا، ورجلیہ، اور دونوں پیروں کا کاٹا، تو کیا کفارہ ہے اس کا؟ شأۃ، بکری. کب؟ مع اتحاد المجلس، جب ایک ہی بار میں کاٹا ہو آپ نے. کیا آپ بیٹھے ہیں، پہلے ہاتھ کا کاٹا، پھر کیا کیا؟ پیر کا کاٹا. عام طور پہ ایسا ہی کرتا ہے انسان. تو اگر اتحاد مجلس ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہے کہ ابھی کاٹا ہاتھ کا، بعد میں کاٹا پیر کا، اس کا حکم لگائے گا، ٹھیک ہے. لیکن ایک بار میں اگر آپ کاٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے کاٹ لیے، دونوں پیر کے کاٹے، کیا فرصت پا گئے اب تو کیا دیں گے پھر؟ بکری، کفارے کے طور پر. وَلَوْ تَعَدَّدَ، کیا مانے؟ اگر مجلس بدل جائے، تعدد المجلس. ہاں مولانا، آپ نے کاٹا، آج کاٹا ہاتھ کا، ہاتھ کا کاٹا، کوئی قافلہ سالار بلانے لگا، مولانا چلیے ہم لوگ چل رہے فلانی جگہ. ہم نے ہاتھ کا کاٹ کے چھوڑ دیا، احرام کی حالت میں وہ چلے گئے قافلہ سالار کے ساتھ. بعد میں آئے، پھر یاد آیا پیر کا رہ گیا، پیر کا کاٹا. تو دو پیر ہو گئے کہ نہیں ہو گیا؟ دو مجلس ہو گئی. ایک بار میں ہاتھ کا، ایک بار میں فشاتان، تو دو بکریاں. کیا ہوگا؟ دو بکری دے گا کفارے کے طور پر. ایک بار میں دونوں کاٹا، ایک بکری. اگر دونوں کا دو بار میں کاٹا، کیا دیں گے؟ فشاتان، دو بکری. جگہ کی شرط نہیں ہے، مطلب اس میں کہیں جگہ کی شرط نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں. بس حالت احرام میں اگر آپ ناخن کاٹتے ہیں تو یہ کفارہ ہے. وعلی المفتی، فتویٰ دینے والے پر. مثلا شارف صاحب آئے میرے پاس کہ جناب یہ بتائیے حالت احرام میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جاؤ کاٹ لو، کوئی مشکل نہیں ہے. وعلی المفتی، مفتی پر. اذا قلم المستفتی، اگر جس نے فتویٰ معلوم کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے ناخن کاٹے، فأدما، تو اس نے کیا کر لیا؟ خون نکال لیا. فأدما، ناخن کاٹنے میں کیا کیا؟ اپنا خون نکال لیا. کیا کریں گے؟ فأدما اصبعہ، اس کی انگلی میں خون نکل آیا. شاتون، تو کیا دیں گے؟ بکری. یہ کون دے گا بکری؟ مفتی دے گا. مولانا صاحب دیں گے. مولانا دیں گے، مولانا دیں گے.
وہ تو اپنا دے گا ہی کاٹنے والا، ٹھیک ہے، وہ کاٹنے والا دے گا، یہ کون دے گا؟ مفتی صاحب دیں گے۔ یس میم۔ فی لبس المخیط، عورتوں کے لیے تو سلا ہوا کپڑا جائز ہے نا، یہ کس کے لیے ہوگا؟ مردوں کے لیے، کہ مرد اگر کیا کر لے، لا دو یہ مال سے خریدا ٹی شرٹ اور جینس یہ پہنوں گا میں آج تو، کافی لبس المخیط شاطن، سلا ہوا کپڑا پہنا تو کیا دیں گے؟ بکری۔ وَإِن كَانَ لِضَرُورَةٍ، چاہے وہ ضرورت کی وجہ سے کیوں نہ ہو، جیسے ٹھنڈ ہے جیکٹ پہن لی، تب بھی کیا ہو جائے گا واجب؟ بکری۔ ٹھنڈ لگ رہی تھی، آپ نے سلی ہوئی کیا پہنی؟ جیکٹ سلی ہوئی ہوتی ہے نا، تو کیا ہو جائے گا؟ بکری۔ کمبل میں چلے گا، وہ سلا ہوا نہیں ہے، کمبل اوڑھا، کمبل میں حرج نہیں ہے، سلا ہوا پہننا۔ وہاں موسم ہی ایسا ہے کہ ٹھنڈ نہیں لگے گی، گرمی ہوتی ہے، ہاں اس کا موٹا سا آتا ہے، رات میں ہو سکتا ہے مینا میں ٹھنڈ لگتی ہے، اسی لیے موٹا ایک کپڑے کا رواج چلا۔ اب دیکھیے، فی حلق الشعر شعۃ، سر مڈا لیا آپ نے، کیا دیں گے؟ بکری۔ چاہے بال کہیں کے موڑے ہوں، مولانا بغل کے بال بھی بنائے، سر کے بال بنائے، کہیں اور کے بال بنائے، تب بھی کیا دیں گے؟ بکری۔ اب بکری نہیں دیں گے تو اور کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، لکل مسکین مدن، ہر مسکین کو کتنا دیں گے؟ 1 مد، یعنی 750 گرام۔ او یا کیا کریں گے؟ صیام 3 ایام، 3 دن روزہ، انکان مسترن، کب؟ جب وہ مستر ہو۔ مستر کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ مستر سے معنی ہے کہ سر میں پھوڑیا پھنسی ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا اس کو مونڈو، مرہم پٹی کرنی ہے، صحیح؟ آپ کے سر گر گئے تھے، سر میں خون بہنے لگا، بال کٹے جاتے ہیں کہ نہیں کاٹے جاتے؟ تو کیا ہوا؟ تب بھی آپ کو کیا دینا ہے؟ کم سے کم 3 روزے، مستر ہے تو 3 روزے، ورنہ کتنے ہیں؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا بکری دیں۔ فی نطف الابطین شأۃ، نطف الابطین کیا ہے؟ مثلا بغل کے، جو انسان کے ہاتھوں کے نیچے بال ہوتے ہیں، وہاں کے بال کو ہاتھ سے نوچنا، نطف کرنا یعنی نوچنا، ہاتھ سے توڑنا، نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی عادت؟ نطف الابطین، بغل کے بال کا ہاتھوں سے نوچنا، کیا واجب ہوگا؟ شأۃ، بکری۔ فی احدہما، احدہما سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی ایک کا توڑا آپ نے، یعنی دونوں بازو، دونوں بغل کا نہیں، ایک بغل کا، اطعام 3 مساکین، 3 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ وَلَوْ سَقَطَ، اگر گرے، من رَأْسِهِ اَوْ لِحْيَتِهِ، اس کے سر سے یا اس کی داڑھی سے، شَيْءٌ، کوئی چیز، بِمَسِّهِ، چھونے سے، مثلا ایسے آپ نے سر میں ہاتھ پھیرا، کچھ بال گر گئے، یوں داڑھی پہ پھیرا، کچھ بال گر گئے، کوئی خاتون نے سر پہ پھیرا، 2-4 بال ہاتھ میں آ گئے، بال گرتے تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہہ رہے وَلَوْ سَقَطَ، اگر گرے، من رَأْسِهِ، اس کے سر سے، او لِحْيَتِهِ، یا اس کی داڑھی سے، شَيْءٌ، کوئی چیز،
बेमस्सिही यानी मस करने से, छूने से, तसद्दका बिकफ्फिन मिन अत्ताम तो एक मुट्ठी खाना सदका देगा। कफ्फुन मिन ताम यानी एक मुट्ठी खाना, एक जो आपके एक उसमें आ जाए। व इनका नफिल वुदूई, वुजू करते हुए अगर ऐसा हो जाए कि कुछ बाल गिर जाए, ठीक है, फला शैया, फिर कोई चीज वाजिब नहीं है। इतने पे इक्तिफा करते हैं, इंशाल्लाह 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 कल पढ़ेंगे। इतना क्लियर है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? अगर इसी वाले को एक बार और बता दीजिए। हाँ, फी नतफिल इब्तैन, इब्तैन कहते हैं यानी दोनों बगलें, ठीक है, जो हाथ के नीचे के बाल होते हैं। फी नतफिल इब्तैनी, दोनों बगल के बाल का नोचना हाथ से, शाअतुन तो क्या होगा, बकरी। वफी अहदिहिमा, अगर किसी एक साइड के नोचे हैं, इतआम सलासत मसाकिन तो 3 मिस्किनों को क्या करेगा, खाना खिलाएगा। वलौ सकता, अगर वैसे गिर जाए उसके सर से या दाढ़ी से कोई चीज छूने से, ठीक है ना, कि हाथ फेरा और बाल गिर गए, तसद्दका बिकफ्फिन मिन ताम तो सदका देगा। कफ कहते हैं हथेली को, एक हथेली खाना यानी एक मुट्ठी खाना। मुट्ठी तो समझते हैं ना आप लोग, अनवरी, सकीना? जी आगा। हाँ, व इनका नफिल वुदूई, अगर वुजू करते हुए जो है कुछ बाल आ जाए आपके हाथ में दाढ़ी वगैरह का, फला शैआ तो फिर उस वक्त कोई कफारा वाजिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह।